اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة الرعد آیت 3۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کے 2 جوڑے بنے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں، ان نشانیوں کا تعلق بھی منکرین وجود خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ ان نشانیوں کا تعلق مشرکین کے ساتھ ہے جو اس کائنات کی تدبیر میں غیر اللہ کے کردار کے قائل ہیں۔ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کائنات کی تدبیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اس کائنات کے مدبر اور اس کائنات کا اوپر حاکم، اس کائنات کے اوپر جس دست قدرت کی حکومت ہے، اس نے مد الارض، زمین کو جب خلق فرمایا تو اس کو خلق کر کے کسی کے حوالے نہیں کیا کہ اس نے زمین کو قابل سکونت بنا دی ہو، اسی ہی نے۔ اگر زمین کا خالق اللہ ہے، مشرکین کا یہ موقف تھا، جن مشرکین کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا واسطہ پڑا ہے، ان کا یہ موقف تھا خالق اللہ ہے اور مدبر اللہ نہیں۔ اللہ نے تدبیر کائنات دوسروں کو دے رکھا ہے، تفویض، غیر اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو، اللہ کے سوا اور لوگوں کو دے رکھا ہے تدبیر کائنات۔ یہ ان کا موقف ہے، خالق اللہ کو سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں کہ اگر ان سے سوال ہو جائے ان آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ خالق اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اگر زمین کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ اور مدبر اللہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کر دیا، جیسے بھی ہے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ آگے تدبیر سے مربوط اس زمین کی تخلیق میں کوئی کام نہیں کیا، چونکہ یہ اللہ کا کام تو ہے نہیں۔ اللہ کا کام خلق کرنا تھا، خلق کر کے تدبیر کرنے والوں کو دے دیا۔ اب تدبیر کرنے والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مد الارض کرے، یعنی زمین کو قابل سکونت بنائے۔ وہ اس وقت انسان کو پتہ چلا ہے کہ یہ زمین شروع میں آتشین کرا تھا، آتشین، یہاں قابل سکونت نہیں تھی۔ اس آتش کو فروغ کرنے کے لیے یہاں پر بارش برسایا گیا، پانی آیا، پانی نے گھیر لیا سارے پورے عرض کو، ٹھنڈا کر دیا اس کو۔ اور ایک اور آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين،
اور اس زمین میں قوت یعنی انسان کے لیے سامان زیست فراہم فرمایا 4 دنوں میں، سواء للسائلین، لوگوں کی ضرورت کے برابر، جس چیز کی ضرورت ہے یہاں پر بسنے والوں کے لیے وہ تمام ضرورتیں زمین میں فراہم کر دی اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں۔ کافی وقت لگے، اللہ کے 4 دن لگ گئے ہیں اس زمین کو قابل سکونت مد الارض کرنے کے لیے، مدہ ہموار کرنے کے لیے، قابل سکونت بنانے کے لیے، قابل حیات و قابل زیست بنانے کے لیے 4 دن لگے ہیں مد الارض۔ یہ مد الارض جو ہے وہ تمہارے معبودوں نے کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ اگر اللہ نے کیا ہے تو پھر تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ میں، چونکہ خالق وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور دوسری تدبیر اس کائنات کو، اس زمین کے اوپر انسانوں کی زندگی کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے۔ اس کا ذکر بہت آتا ہے قرآن مجید میں پہاڑوں کے بارے میں۔ پہاڑ گاڑ دیے، ان پہاڑوں کے گاڑنا جو ہے وہ اس کرۂ ارض کے اوپر زندہ رہنے والوں کے حیات کی تدبیر سے مربوط ہے۔ اس سے مربوط ہے پہاڑ کا گاڑنا۔ سب سے پہلے پہاڑ میں بہت سی ساری باتیں ہوتی، لیکن سب سے اہم بات پہاڑوں کے سلسلے میں یہ ہے، قرآن مجید میں ہے والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی، اوتاد وتد کی جمع میخ، ان پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں۔ اسے ادھر فرمایا کہ یہ تدبیر کائنات سے مربوط ہے، تدبیر حیات سے مربوط ہے کہ وجعل فیہا رواسی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں پہاڑ گاڑ دیے۔ پہاڑ کے گاڑنے میں اور زمین میں زندگی کے لیے فضا فراہم کرنے میں کیا داخل ہے؟ جی وہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ جس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ سطح زمین سے بلند ہے، اس سے بہت زیادہ یہ زیر زمین جو ہے وہ اس کی جڑیں جو ہے گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 50 کلومیٹر یہاں سے 50 کلومیٹر تک نیچے زمین کے اندر، زمین کے عمق اور گہرائی میں 50 کلومیٹر کے بعد وہاں حرارت اس قدر زیادہ ہے پتھر پگھل جاتا ہے 50 کلومیٹر کے بعد، اور 3000 کلومیٹر کے بعد زمین کے درمیان میں وہ آہنی حصہ آتا ہے، زمین کے درمیان میں آہنی 3000 کلومیٹر کے بعد آہنی حصہ آتا ہے۔ یہ جو آہنی حصہ ہے اور اوپر مائع ہے، پتھر پگھلا ہوا ہے، مائع ہے، اور اس مائع کے اوپر 50 کلومیٹر تک جو ہے وہ جامد زمین ہے، اس مائع کے اوپر جامد زمین، اور نیچے جو مرکز میں جو آہنی حصہ ہے، ان کو آپس میں جوڑنے والے یہ پہاڑ جو اوپر سے نیچے گیا ہوا ہے، اور یہ جو مائع حصہ ہے وہاں سے گزر کر نیچے جو آہنی حصہ ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ میخ بالکل میخ کی طرح، اگر یہ پہاڑوں کا میخ نہ ہوتا تو یہ زمین کا اوپر کا حصہ مائع والے حصے کے اوپر ڈول جاتا، ان تمید بکم، تاکہ تم کو لے کر زمین ڈول نہ جائیں۔ قرآن مجید میں یہی تعبیر موجود ہے۔ جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس قابل بنا دیا، زندگی کے قابل بنا دیا، اور اس کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا دی، اور پھر زمین جو ہے، اور نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی اور دیگر بہت سی جگہوں پر ہے کہ یہ بات ہے تکرارن مذکور ہے ہمارے اسلامی تعلیمات میں،
کہ اگر یہ پہاڑی نہ ہوتی تو پھر یہ زمین ڈھول جاتی، وہ اس کو استقرار نہ ملتا۔ یہ میخیں ہیں پہاڑ زمین کے لیے۔ یہ بھی اس زمین کے اوپر زندگی کے لیے فراہم ہونے والے وسائل میں سے ہے، تدبیر میں سے ہے۔ وانہارا، پہاڑ کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہم سب کو ذکر نہیں کرتے۔ یہ وانہارا، اور نہریں بنا دی۔ نہریں اگر اللہ تعالیٰ نے خلق نہ فرمایا ہوتا، پانی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہاڑ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہاڑ کو میخ بنا کر کے اس میں سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس پانی کو پہاڑوں سے نیچے چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کو زمین سے سیراب کرنے والا اللہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہے، اور رزق دینے والا تمہارا معبود ہے۔ دیکھو نامعقولیت۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر پھلوں کے دو جوڑے بنا دیے۔ من كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کے جوڑے بنا دیے۔ ویسے تو ہم آپ کو کبھی بتائیں گے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہیں، مما تنبت، نباتات میں بھی، تمہارے اندر بھی، اور ان چیزوں میں بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ عالم نباتات میں جوڑے ہیں، عالم انسان میں جوڑے، اور عالم مجہولات جو معلوم نہیں ہم اس میں بھی جوڑے۔ کل کائنات کے اوپر زوجیت حاکم، کل کائنات کے تمام مخلوقات میں۔ خصوصاً یہاں پر ذکر فرمایا کہ پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو پتہ چلا تھا 18ویں صدی میں کہ پھلوں کے جوڑے ہوتے ہیں، تمام پھلوں کلیے کا پتہ چلا، وَإِلَّا قدیم لوگ بھی جانتے تھے کہ پھلوں میں جوڑے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے آپس میں جفت کیے بغیر وہ پھل نہیں دیتے۔ چنانچہ وہ کھجور کے درخت کے لیے وہ نر و مادہ کا درخت ہوتا ہے، نر کا کی ٹہنی جو ہے وہ اٹھا کر کے مادہ کے اوپر یوں مارتے تھے، پھر وہ پھل دیتے تھے وہ درخت۔ لوگوں نے کوئی حدیث بھی بنا دی کہ رسالت مآب نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ اس طرح ہم نہ کریں تو پھر یہ کھجور کا درخت پھل نہیں دیتا۔ تو فرمائے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرو۔ تو انہوں نے نہیں کیا تو پھل نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا، روایت غلط ہے، ہم نہیں مانتے اس روایت، آپ نے منع کیا تھا، ہم نے تو وہ نہیں کیا، تو اس سال جو ہے وہ پھل نہیں مل رہا۔ تو پھر فرمایا انتم اعرف بامور دنیاکم، تو دنیا میں معاملات کو تو بہتر جانتے ہو۔ کائنات کا راز بتانے والا کہتا ہے یہ ٹہنیوں کا پتہ نہیں ہے ان کو۔ جی یہ ادھر قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور جس کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ انتم اعرف بامور دنیاکم، یہ روایت قرآن کے ساتھ متصادم ہے اور علم رسول کے ساتھ متصادم ہے، غلط ہے۔ یہ قدیم سے لوگوں کو پتہ تھا کہ درختوں میں، بعض درختوں میں زوجیت کا مسئلہ موجود ہے، نر و مادے کا مسئلہ موجود ہے، جب تک نر و مادے میں آپس میں ملاپ نہ ہو وہ پھل نہیں دیتا۔ قدیم سے لوگوں کو پتہ تھا، لیکن اس کلیے کا پتہ کہ تمام نباتات میں، تمام دنیا کے تمام میووں میں یہی سسٹم موجود ہے، نر اور مادہ زوجین۔ یہ 18ویں صدی میں پتہ چلا، کسی سائنسدان نے انکشاف کیا کہ نہیں تمام۔ اور یہ جو ہوا کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے ہوا کو لواقح بنا دیا ہے، لواقح کہتے ہیں باردار بنانے والا۔ ہوا کے ذریعے اس نر سے مادے کی طرف جو ہے وہ تلقیح ہو جاتی ہے، وہ ان کے
اور پھر وہ پھل دیتا ہے۔ تمام میووں میں زوجیت جو ہے وہ نر و مادے کا سسٹم قائم ہے، اور اسی سسٹم کے بنیاد پر پھل دیا جاتا ہے۔ ومن کل ثمرات، کل ثمرات، تمام پھلوں میں یہ نظام قائم کیا ہے۔ یہ نظام قائم کرے اللہ، اور پھل دینے والا تمہارا معبود، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پھل دیتا ہے، اور نظام اللہ دیتا ہے اور پھل معبود دیتا ہے جی۔ دیکھو کیسے نامعقول ہے ان کا عقیدہ۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ دیکھیں جی، رات اور دن میں بھی بڑی باتیں ہیں۔ یہ نظام کائنات میں، تدبیر کائنات میں رات اور دن کا تبادلہ جو ہے وہ اس حیات کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اگر ہمارے لیے تو ہمیشہ دن رہے تو کون رات لائے گا، تو ہمیشہ رات رہے تو کون دن لائے گا۔ دن رات کا تبادلہ نہ ہوتا، مثلا رات نہ ہوتی، دن ہوتا ہمیشہ، یہ پھر بھی یہاں پر زندگی ممکن نہ تھی۔ زندگی زندہ رہنا جل جاتا، راکھ ہو جاتا، تابڑتار اور لگاتار گرمی سے یہاں کے لیے یہاں زندگی ممکن نہ ہوتی، اور اگر لگاتار رات ہوتی تو پھر سردی سے لوگ مر جاتے۔ باقی باتیں چھوڑے، آفتاب جو ہے منبع حیات ہے، سرچشمہ زندگی ہے، آفتاب نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا جی۔ اور ہمیشہ یہی سرچشمہ زندگی ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا رہے، دھوپ، پھر بھی وہ قابل سکونت نہ بنتی، یہ زمین قابل سکونت نہ بنتی اگر ہمیشہ رات ہوتی تو بھی، اور ہمیشہ دن ہوتا تو بھی۔ یہ اللہ کی ذات وہ ہے جو دن کو رات، رات دن میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ کام اللہ کرے اور پھر تدبیر چلانے والے ہوں دوسرے۔ یار جس کے ہاتھ میں یہ دن رات کرنا ہوتا ہے وہی تدبیر چلاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں فکر کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے آیات۔ کس بات کی آیات ہے؟ کہ یہ کائنات خود اللہ چلا رہا ہے، اس پر آیات ہے۔ یہ تشبیہ، یہ اشتباہ کبھی نہ ہو کہ آیات کس چیز کی آیات ہے۔ قرآن مجید میں اس سے بہت آتا ہے، بہت سی آیات ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یتفکرون، یہ کس چیز کی آیات ہے؟ اس بات کی آیات ہے۔ اکثر آیات کا روح کلام وہ ہے مشرکین ہے جو تدبیر کائنات میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا اور لوگوں کے کردار کے قائل ہیں۔ یہ اس قسم کے قائل لوگوں کے لیے لآیات نشانیاں ہے کہ اس کائنات کو اللہ چلا رہا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین باہم متصل ٹکڑے ہیں، قطع متجاورات، اور انگوروں کے باغات ہیں، وجنات من اعناب، نیز کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہے، من اعناب وزرع ونخیل، جن میں سے کچھ دوہرے ہوتے ہیں اور کچھ دوہرے نہیں ہوتے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن پھلوں میں ہم بعض کو بعض سے بہتر بناتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ کس بات کی نشانیاں؟ پھر وہی بات، اللہ کی مدبریت کی نشانی، اس کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد از خلق حاکمیت کی نشانی ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت،
حکومت اور اقتدار موجود ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، دیکھو اللہ تعالیٰ کی پیش بسازی، تدبیری عمل میں اللہ کی، زمین میں ہے قطع، ٹکڑے ہیں، متجاورات باہم مربوط، ملے ہوئے ہیں، متصل۔ ایسا نہیں کہ زمین میں فاصلہ ہے اور وہ زمین اور ہے، یہ زمین اور ہے، اس کی خصلت اور ہے، اس کی خصلت اور ہے، یہاں عناصر اور ہے، ادھر عناصر اور ہے، نہیں، زمین میں جتنے بھی عناصر ہیں وہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، قطع متجاورات باہم متصل ہے، جدا نہیں، الگ نہیں، یعنی ایک ہی زمین ہے۔ وہ جنات من اعناب، اس کے باوجود یہاں پر انگور ہے اور ادھر کھیتی ہے اور ادھر نخیل ہے، اور ادھر درخت کے تنے بہت گھنے ہوتے ہیں اور ادھر جناب ایک تنا والا درخت ہوتا ہے۔ یہ مختلف کیوں؟ یسقا بماء واحد، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، سب ایک، اور یہ ایک نہیں ہے۔ یہ تعدد، یہ اختلاف، یہ تنوع کہاں سے آئے؟ کس نے کیا؟ اس کو متنوع کس نے کیا؟ جب ایک زمین، ایک فضا، ایک پانی، ایک چیز اگنا چاہیے، نہیں ہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ یسقا بماء واحد، اس کے باوجود بعض پھل بہت لذیذ ہوتے ہیں، بہت اس کے خاصیتیں بہتر ہوتی ہے، بعض سے بہتر پھل ہوتے ہیں، بعض بہتر نہیں ہوتے، بعض مزیدار ہوتے ہیں، بعض مزیدار نہیں، بعض کڑوے ہوتے ہیں، کیا کیا۔ یہ اختلاف کیوں؟ کہاں سے آیا یہ اختلاف؟ کس نے کیا یہ اختلاف؟ تمہارے معبودوں نے کیا، جس سے تم لوگ روزی کی توقع رکھتے ہیں۔ کس نے یہ اختلاف ڈالا؟ ان کو متنوع بنا دیا، قسمیں بنا دی۔ یہاں پر ایک قابل توجہ درس توحید، اس میں نہایت قابل توجہ، یہ وہ قابل توجہ درس یہاں پر سے مراد ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی اور مختلف پھل، یہ دیکھو اس میں زبردست ایک درس موجود ہے۔ تو درس کیا ہے؟ آخر زمین ایک ہے، ایک پانی بھی ایک ہے، پھل مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ بات کیا ہے؟ قابل توجہ یا قابل مطالعہ بات یہ ہے کہ زمین میں متعدد عناصر ہیں، بہت عناصر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عناصر باہمی عناصر کی ترکیب سے یہ 4 عنصر ہے اور یہ 3 عنصر ہے، یہ دونوں آپس میں جڑتے ہیں تو ایک پھل بنتا ہے۔ یہ 2 عنصر ہے، یہ 3 عنصر ہے، یہ دونوں جڑتے ہیں تو کوئی اور چیز بنتی ہے۔ یہ 4 عنصر ہے، یہ 5 عنصر ہے، یہ دونوں آپس میں جڑتے ہیں، کوئی تیسری چیز بنتی ہے۔ وہ عنصر جڑتے ہیں، 5ویں چیز بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اختلاف آتا ہے، عناصر کی ترکیب کے اختلاف سے کیا کہتے ہیں، درختوں کا اختلاف، پودوں کا اختلاف، سبزی کا اختلاف اور اس کے پر آنے والے پھلوں کا اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ عناصر کی ترکیب کے اختلاف سے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔